ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ نماز کو چھوڑا تو کیا بچا باقی، نماز کو چھوڑا تو کیا بچا باقی، نہ رحمت رب نہ بخشش کی سند باقی۔ معزز و محتشم علماء کرام، حفاظ کرام، قاریان کرام، بالخصوص اساتذہ کرام، حاضرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین محترم، مجھے آج کی اس بزم میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا ہے وہ ہے نماز چھوڑنے کی سزا۔ چھوڑ دی تو نے نماز تو کیا ہوگا انجام، آگ میں جلسے گا تو نہ ہوگا کوئی سلام، آگ میں جلسے گا تو نہ ہوگا کوئی سلام۔ حاضرین محترم، اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن اور ایمان کی پہلی شرعیت نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا۔ کہیں نماز پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے، کہیں اس کو چھوڑنے والے، سستی برتنے والے اور روح گردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی ادا کی گئی ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا کتب اسمہ علی باب النار ممن یدخلها۔ فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا جہنم کے اس دروازے پر نام لکھا ہوگا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ترک نماز پر وہ کہتا ہے کیوں غضب نہ ہو، جس نے بنایا ہے اسی کو بھول بیٹھا ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو چھوڑنا روحانی خودکشی کے مترادف ہے۔ جو سجدہ آج چھوڑا گیا کل وہی قبر میں ندامت بنے گا۔ قیامت میں جب سب کو حساب دینا ہوگا نماز کا سوال سب سے پہلے آنا ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتی ہیں کہ جس کا دل نماز سے خالی ہے وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر کام کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے، مگر نماز کے لیے کوئی وقت نہیں۔ نماز کو چھوڑا تو کیا بچا باقی، نہ رحمت رب نہ بخشش کی سند باقی۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ جس طرح جسم میں جان ہوتی ہے اسی طرح ایمان میں نماز ہوتی ہے۔ اگر ایمان میں نماز نہ ہو تو ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ فرمان حضرت علی ہے کہ نماز وہ دروازہ ہے جس سے جنت میں داخلہ ممکن ہے، اور جو اس دروازے کو بند کر دے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ نماز کو چھوڑ کر کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو جو کہتے تھے الصلاۃ دم وفا کو۔ محمد عربی نے پکارا ساری امت کو مگر تم نے نہ سنے ندا اور سوچا نہ خطا کو۔ وہ مسجدوں میں گزرے شب و روز اشک بہا کر اور تم نے ہنسی میں ٹال دیا وقت صلات کو۔ کہاں ہیں وہ آنکھیں جو روئی تھی بدر کے میدان میں، کہاں دل مضطر جو جھک جائے رب کی رضا کو۔ قیامت آئے گی ان کی شفاعت کی امید ہے مگر شرط یہ کہ تھامو نماز جیسی عطا کو۔ یہی نماز تو ہے جو بنے گی نجات کی کنجی، یہی تو ذریعہ ہے پانے کا مصطفیٰ کو۔ نماز کو ترک کرنا صرف فرض کی نافرمانی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روح گردانی بھی ہے۔
کیا ہمیں احساس ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں حفاظت دی، ہم اسی رب کی پکار کو نظر انداز کرتے ہیں؟ نماز ایمان کی علامت ہے۔ نماز چھوڑ کر کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو جو کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ دم وفا کو؟ نماز ایمان کی علامت ہے۔ جب بھی قیامت کا منظر سوچو، ایک دن آئے گا جب نہ ماں ساتھ دے گی، نہ باپ ساتھ دے گا، نہ دوست کام آئیں گے، نہ مال و زر۔ اس وقت اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے میری عبادت کے لیے وقت کیوں نہ نکالا، تو نے میری عبادت کیوں نہ کی؟ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ جبھی پر پسینہ بدن کانپتا ہوگا۔ وہ دن یاد کرو جب حساب ہوگا، زمین و زمان سب بدل جائیں گے، پہاڑوں کے سینے بھی پھٹ جائیں گے، نہ کوئی سکہ چلے گا، نہ کوئی عزت رہے گی، اعمال نامہ ہی زندگی کی قیمت بنے گی۔ ہر ایک شخص ہوگا وہاں بے زبان، زبانوں کو چپ، ہاتھ بولے بیاں، نہ کوئی سہارا نہ کوئی شفیق، عدالت میں سب ہوگے تنہا و دقیق، مگر اس گھڑی ایک صدا آئے گی، شفیع امم کی ندا آئے گی، محمد محمد صدا دی گئی، شفاعت کا در پھر کھلا دی گئی۔ وہ آنکھیں جو روئی تھی راتوں کو کبھی نبی کے تبسم سے روشنی ہو گئی، وہ آنکھیں جو روئی تھی راتوں کو کبھی نبی کے تبسم سے روشنی ہو گئی۔ دعا کہ رب العالمین ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا